اس دنیا میں کس کو نہیں ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے دنیا میں جس کو کوئی پریشانی نہ ہو؟ سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، سب کو پریشانی ہے. لیکن میں پچھلے دنوں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس بندے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ یہ جو دکھ اور خوشی ہے نا، یہ باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے آتی ہے. اگر بندہ خوش ہوتا تو جس کے پاس گاڑیاں، کاریں، کوٹھیاں، زمینیں، جائیدادیں اور نوکر چاکر ہیں وہ تو پھر ہمیشہ خوش رہتا. لیکن کیا ایسے لوگ آپ نے سارے خوش ہی دیکھے ہیں؟ نہیں. لوگوں کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہوتا ہے پھر بھی ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی باہر سے نہیں آتی، دکھ باہر سے نہیں آتا، دکھ اور خوشی دونوں اندر سے آتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے میری بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو دکھی کرنے کی کوشش کرے، آپ پرسکون رہیں، اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں. آپ خوش ہونا چاہتے ہیں خود خوش ہوں. ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ باہر سے کوئی خوشی کا بندوبست ہو تب آپ خوش ہوں. یہ تو ایسے ہے جیسے بندہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کسی اور کو دے دے اور وہ جدھر مرضی لے جائے. مثلا کوئی آپ کو غمگین کرنا چاہے، وہ کوئی بات کرے اور آپ غمگین ہو جائیں، وہ کوئی بات کرے آپ خوش ہو جائیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر بندے کا کنٹرول نہیں ہے. باہر کی دنیا کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کر سکتا ہے کوئی بندہ کنٹرول؟ نہیں. باہر تو حالات بندے کی مرضی کے نہیں ہوتے. جو بندے کے اپنا ذات ہے، اپنا جسم ہے، اپنی سوچ ہے، اس سے باہر جتنے حالات ہیں وہ تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. لیکن یہ جسم، یہ سوچ، یہ دماغ، یہ تو بندے کے اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے نا. میں اگر خوش ہونا چاہتا ہوں تو میں خوش ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا ذہن ہے، میں اپنا ذہن میرے کنٹرول میں ہے. کوئی مجھے دکھی کرنا چاہے گا، میں دکھی نہیں ہوں گا. کیوں نہیں ہوں گا؟ کیونکہ میرا اپنا دماغ، میرا اپنا دل میرے کنٹرول میں ہے. میں اپنے دل سے خوش ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے خوش ہونا چاہتا ہوں، خوش رہنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے دکھی نہیں کر سکتا. ہاں میں دکھ محسوس کروں گا، اپنے دل اور اپنے دماغ سے خود محسوس کروں گا. تو اپنے اوپر قابو رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں بطور والدہ. آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے اگر آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہیں، اگر آپ خود پر اعتماد نہیں ہیں، اگر آپ کی اپنی شخصیت مکمل نہیں ہے، آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکیں. اپنے اوپر قابو رکھیں، اپنے دماغ پہ، اپنے دل پہ قابو رکھیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اور جب ہم یہ قابو نہیں رکھتے تو اس کا اظہار ہوتا ہے بعض اوقات ہماری زبان سے اور بعض اوقات ہمارے ہاتھ سے. ہمیں جب قابو نہیں ہوتا اپنے اوپر تو ہم اپنی زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا دماغ کہتا ہے کہ زبان چلاؤ، ہم زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور زبان چلانے کے نتیجے میں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. ایک بات کہی، دوسری بات کہی، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اور بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھگڑا شروع کس نے کیا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. ایک بندے کو جھگڑے میں تو کنٹرول ہونا چاہیے نا اپنے اوپر، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. اور میں چونکہ وکیل بھی ہوں، میں روزانہ عدالتوں میں دیکھتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ بچے چھوٹے عدالتوں میں رول جاتے ہیں جب ان کے ایک سائڈ پہ آ کے والد کھڑا ہوتا ہے عدالت میں، دوسری سائڈ پہ ان کی والدہ اپنے وکیل کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. بچے درمیان میں پاپا کی طرف جاؤں یا ماما کی طرف جاؤں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس لیے اور وہ بالکل ان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے ایسے بچوں کی. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک فریق نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا. والد نے نہیں کیا یا والدہ نے نہیں کیا. ایک بندہ کنٹرول، دونوں چلو نہ کریں، ایک بندہ تو اپنے اوپر کنٹرول کرے نا، جس کے نتیجے میں وہ جھگڑا نہ ہو، جس کے نتیجے میں وہ لڑائی نہ ہو، وہ مسئلہ نہ بنے، اور بچے کی شخصیت اس سے ڈیمیج نہ ہو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب والد اور والدہ جھگڑتے ہیں تو ایسے سمجھے کہ بچے کی تربیت جتنی ہوئی ہوتی ہے ریورس ہوتی ہے، ایسے پیچھے جاتی ہے، اس کا گراف نیچے آتا ہے، تیزی سے نیچے آتا ہے. بچے کے ذہن میں ڈر، خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک فلا رہ جاتا ہے، خلا رہ جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی پر نہیں ہوتی. کوئی ایک بندہ تو دونوں میں ایسا ہو جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. گھر جو ہے وہ والدہ سے بنتا ہے، عورت سے بنتا ہے. آپ کو جتنا اپنے اوپر کنٹرول ہوگا اتنا گھر کا ماحول اچھا ہوگا. آپ نے وہ سنی ہوئی ہے نا بات کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی پیر صاحب کے پاس گئی تعویذ لینے، اور انہوں نے کہا کہ میرا خامن جو ہے وہ جب گھر آتا ہے تو جھگڑتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے. انہوں نے اسے تعویذ لکھ کے دیا اور اسے کہا کہ یہ تعویذ جو ہے جب گھر آئے نا، تم نے اس وقت
اسے اپنے دانتوں کے نیچے رکھنا ہے. ہن جیسا نہ آتے ہن دے تلے رکھنا تو یہ جو بڑے دانت آ گئے. اور جیسے جیسے وہ تم سے جھگڑا کرتا جائے نا تم نے اس کو دباتے رہنا اور دبانا اور دبانا. جو جو تو دبا سے نا انجن جو دیتے اثر ہو سی. جیسے جیسے تم دباؤ گی نا اس تعویذ کو ایسے ایسے تمہارے خامن پہ اثر ہو. اب اسے پیر صاحب کے اوپر یقین تھا. وہ گھر گئی تو اس نے وہ جیسے ہی وہ اس کا خامد گھر آیا اس نے ہڑے ہوئے تلے رکھ لیا. اس نے اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لی. وہ جیسے باتیں کرتا اس کو تو ہے نہیں کیتا تو ہے وہ اور دباتی اسے وہ اور دباتی. جب 5-6 منٹ گزرے اس نے محسوس کیا بھی یار یہ چپ ہے بالکل بولتی نہیں تھی. تو ظاہر ہے بندہ پاگل تو نہیں ہوتا. اس نے دیکھا بھئی یہ چپ ہے آہستہ 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 اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس نے دماغ میں سوچا بھئی پیر صاحب بڑا طویل دیتا. دوسرا دن ہوا دوسرا دن وہ پھر گھر آیا اس نے پھر تعویذ دانتوں کے نیچے رکھ لیا. تیسرا دن چوتھا دن 5-6 دن کے بعد نا اس بندے کو بھی احساس ہوا کہ بھئی یہ بولتی نہیں آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی. آخر کار اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہوتا وہ بھی ایک نا نارمل کیفیت میں آنے لگا. تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کی زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا وہ پھر گئی. اس نے کہا پیر صاحب مرشد کیا طویل دیتا نے بڑا اثر ہویا. اس آ کے بلیے لوگ کے خالی کاغذ آئی وہ دیتے کئی شاہی نہیں لکھی. وہ صرف اس لیے تھا انسان کی فطرت ہے کہ جب جھگڑے میں سے ایک بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے نا تو جھگڑا بڑھتا نہیں ہے. تو جب تم دانت کے نیچے رکھتی تھی تو تم چپ ہوتی تھی اور وہ بندہ آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا ختم ہو گیا. یہی طریقہ ہے. ایک بندے کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ایک بندے کو دونوں کو نہ بھی ہو ایک بندے کو تو کنٹرول ہو نا.